السلام علیکم واحد صاحب آپ کے خلاف میڈیا میں پروپیگنڈا چل رہا ہے. آپ بہت سی اسلامی نظریاتی جماعتوں کا مین باڈی کا حصہ رہے ہیں, تو آپ سے یہ حقیقت جاننی کہ آیا یہ درست ہے یا غلط ہے. آپ کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اسلامی رشتے سے اور ایک نظریاتی بندے ہونے کی حیثیت سے مجھ سے یہ باتیں پوچھنے کی زحمت کی اور میرا اپنا موقف سننے کی کوشش کی. تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے اور آپ کو دنیا آخرت کی تمام بلائیوں سے آپ کو کے دل و جان کو منور کرے. میرے دوست, اس میں آپ کے لیے ایک بشارت بھی ہے اور آپ ایک قرآن کی آیت کے مصداق بھی بن رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب آپ کے پاس کوئی فاسق لوگوں کا گروہ آ جائے اور کوئی جھوٹی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کریں, قبل اس کے کہ آپ کوئی اس میں لا علمی میں کوئی کام کوئی رسپانس دے بیٹھیں اور پھر اس کے بعد وہ بات غلط نکلے اور اس پر شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے. تو آپ نے یہ پوچھنے کی زحمت کر کے اپنا اسلامی نظریاتی ہونے کا حق بھی ادا کیا اور عند اللہ بھی آپ نے ایک بہت بڑی نیکی کمائی. اللہ اس کا جزا خود ہی دے دے, میں اس کے بارے میں آپ کو دعا ہی کر سکتا ہوں. اب رہا مسئلہ, ہر دور میں اور ہر زمانے میں اہل حق کے ساتھ یہ سسٹم چلتا رہا ہے. خالی میرا مسئلہ آج ہوتا تو شاید میں پریشان بھی ہوتا, میں دکھی بھی ہوتا, میرے لیے مسائل بھی جنم لیتے, لیکن سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے مجھ جیسے کمزور انسانوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی اشکجوئی اور دلجوئی کے لیے یہ والا سسٹم نبیوں پر آزمائش بنا کر دے جائے. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, اما عائشہ طاہرہ مطہرہ کی زندگی دیکھیں, یہ حالات آتے رہے. اسی طرح ہمارے موجودہ دور کے ادوار میں مختلف بزرگوں پر آپ نے سنا ہوگا, مولانا سمیع حق صاحب, اسی طرح یہی مولانا کیا کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب کے والد محترم, اس طرح بڑے بڑے جئی علماء میں مختلف ادوار میں ان کے کاز کو, مشن کو, ان کے زندگی کے پر کو داغدار کر کے ان مشن کو نقصان پہنچانے کی ہر وقت کوشش ہوتی رہی ہے. تو یہ سلسلہ بدکاروں, بدکرداروں, بدکماشوں کی طرف سے چلتا رہے گا تا قیامت. یہ ان کی ہر دور میں یہ ان کا ایک اسلحہ اور ان کا ایک ٹول رہا ہے. تو پیارے بھائی, میں کسی اپنے دشمن کا واضح الفاظ میں ان کے کردار کو داغدار کیے بغیر میں اپنی صفائی پیش کچھ یوں کروں گا. آپ تو کسی دشمن کی برائی یا کردار کے اس کی بات کر رہے ہیں, کردار کے مشکوک ہونے کی بات کر رہے ہیں, تو میں اس پر حل کرنا ایک بار آپ کی جب آپ نے پوچھا ہے تو نوٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آئندہ دشمن اس قسم کی کوئی بات کے ذریعے میرے کاز کو, میرے مشن کو اور میرے اسلام کی سربلندی کے راستے پر کو روکنا اور میرے راستے پہ حائل ہونے کی زحمت اور اس کی جرأت نہ کر سکے اور اس کا ناطقہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور مجھے پھر کوئی دوسرے تیسرے قسم کے جو اسلامی اللہ جل شانہ نے انداز دیے ہیں, اس سخت انداز کے ذریعے دشمن کا کلہ کما کرنے کی مجھے بھی ضرورت نہ پڑے. پیارے بھائی, الحمدللہ میری زندگی روز روشن کی طرح اور میری زندگی پوری محفوظ ہے. میں الحمدللہ 8 تک اسٹور میں رہا ہوں اور اس دور میں بھی میں لوگوں کی عزتوں اور زندگیوں کا محافظ رہا ہوں. یہ سکول گواہ ہے اور میرے کلاس فیلوز گواہ ہیں. اس کے بعد میں 2 سال کے لیے کراچی میں اپنے بھائی نظام الدین کے ساتھ رہا. اس سکول کراچی شمالیہ پبلک سکول کا ہر فرد گواہ ہے.
اور جنگی ممتاز نام کا ایک لڑکا یا امتیاز تھا، وہ ہمارا گلزار کا لڑکا، وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، وہ بھی میری زندگی کا ایک وہ رہا ہے، شاہد رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جامعہ قاسمیہ اسلام آباد میں میں نے حفظ قرآن کیا، وہاں کی ایڈمنسٹریشن گواہ ہے الحمدللہ، حالانکہ طالب علم تھا اور مجھے وہاں پر مختلف امور کی بجاوری میں اور خاص کر بچوں کی نگرانی کے لیے مجھے سلانے اور جگانے میں ان کی عزت و ناموس کے محافظ کے طور پر مجھے وہاں چنا گیا۔ قاری اشرف صاحب جو کہ سردار یوسف صاحب کے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں، آج کل وہ منصرہ میں ہوتے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ میں جامعہ نصرت الاسلام گلگت میں رہا، وہاں پر بھی الحمدللہ مجھے بچوں کو سلانے جگانے اور ان کی عزت و ناموس کے لیے کے تحفظ کے لیے مجھے چنا گیا، اور الحمدللہ آج قاضی نثار احمد صاحب مجھ سے مشکور اور مجھے ممنون ہے، تو میری کچھ اسلامی کاوشوں اور خدمات کی وجہ سے ہے جو میرا رب نے مجھ سے دی۔ اس کے علاوہ اسی اسنا میں گلگت میں جب تھا، قوم و داس نے 32 کنجر خانوں پر ہاتھ ڈالنے میں سب سے پہلے مجھ گناہگار کا کردار تھا، جو قاضی صاحب اس کے شاہد اور آئینی گواہ ہے۔ اس پہ جنوری کا کیس، اس میں علی مسجد عبداللہ استاد کے محلے کی، اس میں ایک کنجر خانہ تھا، اس کا کیس۔ اس طرح ان دو کیسز کے سامنے آنے کے بعد میں نے 32 کنجر خانوں کا لسٹ نکال کر اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے حکومت سے، فورس کمانڈر سے، قاضی صاحب کی وساطت سے میں نے رجوع کیا تھا۔ تو الحمدللہ اس رب کا احسان ہے کہ ہر دور میں اور ہر حال میں اللہ جل شانہ نے مجھ سے اپنے دین کی حفاظت اور اپنے کمزور انسانوں کی حفاظت کے لیے اس دنیا میں مجھے چنا، اور آئندہ کی زندگی میں بھی اللہ سے بڑھ چڑھ کر انسانیت کی کمزور انسانیت کے، مظلوم شریف انسانوں کے تحفظ، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مجھے مقام، پاور اور وہ چیزیں عطا کریں۔ رہا مسئلہ میری اپنی زندگی کا، تو کوئی بندہ مجھے اور تو چھوڑ کر حلفاً ملن کی یہاں تک بھی کہتے کہ اس بندے نے مجھے ملن کی بدنگاہی سے دیکھی تھی، تو میں جو ہے نا اس اپنے مشن اور کاز سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میں اپنے اسلام کی پرچار کرنا، اسلام کا ریپرزنٹیٹر بننے کی سوچ، فکر اور جستجو اور لگن اور اس سے عزم کو میں ترک کر دوں گا، لیکن اللہ ایسی نوبت نہ لائے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ کہ گناہ کبیرہ عرش کے فرش کے خاکی مخلوق کیا، عرش کے نورانی فرشتے بھی اگر ڈھونڈنے پہ بیٹھ جائے تو اس رب کے احسان سے وہ میرے اندر کوئی کبیرہ گناہ نہیں پائیں گے اور نہ ہی انہیں ملے گا، کیونکہ میں اپنے رب کے خصوصی احسان کے اندر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ پیارے دوست، میں یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی میں نے کتاب نہیں رکھی، کہ کلام اللہ شریف سے اس پر ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں، آپ تو گناہگاری کی بات کرتے ہیں۔ 2009 سے جا کے ٹل 2021 تک 4 اٹمپٹس میں نے اپنے رب کے دیدار کے کیے۔ پہلے اٹمپٹ میں مجھے قربت بالکل قریب لے جا کے کہا گیا کہ ٹائم ابھی نہیں، اور اس کے بعد مجھے کچھ تبلیغی اور کچھ تکلیفی حالات سے کا سیناریو دکھایا گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ کہ ایک اٹمپٹ ایسا بھی رہا جو الحمدللہ میں نے شاعری انداز میں آج سے چند سال پہلے فیس بک پہ بھی میں نے مادھم کے ساتھ یوٹیوب میں بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوں، کہ آج میں اس حالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ پہلے جب میں کسی حال میں سے 2-4 نہ تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ بات اپلوڈ کی تھی۔ تو وہاں پر الحمدللہ میرے اور اللہ جل شانہ کا درمیان میں مکالمہ ہوا، الفاظ کا، باتوں کا تبادلہ بھی ہوا، ٹھیک ہے نا، میرا اور اللہ جل شانہ کے درمیان باتوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس طرح الحمدللہ 2021 تک میں نے 4 مرتبہ اللہ جل شانہ کا دیدار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، اماں عائشہ کی، صحابہ کی تو وہ الگ سی کہانی، اور دیگر انبیاء کی الگ سی بات۔ تو اب رہا مسئلہ، دشمن کو
میرے زندگی سے تکلیف ہے تو یہ تکلیف تو اس کو ہوتی رہے گی. لایا ہے اور حق پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. حق کو اللہ نے بچانے اور حق کو اللہ نے سربلند کرنے کے لیے دنیا میں لایا. اللہ جل شانہ کہتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب حق اپنا چہرہ دکھاتا ہے, اپنا روپ دکھاتا ہے تو باطل مٹ ہی جاتا ہے. تو میرے پیارے بھائی, کسی بھی انسان کو کسی بھی فکر سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو, اگر اس نے میری اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد اس نے حلفاً یہ بیان دے دیا کہ میں نے عبدالواحد کو زندگی کے فلانی ایام میں, فلانی ساعتوں میں, یہاں تک کہ کسی لڑکی کے ساتھ بد نظری کے ساتھ آنکھ ملاتے ہوئے دیکھا, یا کسی لڑکے کے ساتھ, یا کسی بھی فعل بد میں نے اس کو پایا, یا فعل بد کی مشکوک حالت میں پایا, تو میں اپنی سزائے موت تسلیم کروں گا. تو اب دشمن کا یہ اپنی زندگی کا مسئلہ, اپنے کردار کا مسئلہ ہے. ہر انسان اس کے اپنی کردار کے آئینے سے کسی بھی چیز کی ترجمانی کرتا ہے. یہ سائیکالوجسٹ اس بات کو اچھی طرح بخوبی جانتے ہیں اور اس کو ایز اے ٹول کسی بھی انسان کو پرکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرا ایک استاد رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے, بیٹا یہ موٹی طول والے انسان ہونا تو 3 بندوں کے سامنے سے گزرے تو 3 قسم کے انہیں باتوں کا ترجمانیوں کا سننا پڑے گا. ایک کسی کھاتے پیتے گھر کے بندے سے گزرے گا تو وہ ان کو دیکھ کے یہی ترجمانی کرے گا کہ یہ کوئی کھاتا پیتا انسان ہے. کسی رشوت خور کے سامنے سے گزرے گا تو کہے گا کہ اس کی طول موٹی ہے, یہ کوئی رشوت خور ہے. اور کسی بد کردار کے سامنے سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ بھی میرے پارٹی کا بندہ ہے, اس کی طول موٹی ہے, پیٹ. تو ہر انسان اپنے کردار کے آئینے میں دوسرے انسان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اور آج کل جو آپ نے دیکھا, جانچا, جماعت والوں نے, اسلامی نظریاتی دوستوں نے, احباب نے, اور مجھے پریشرائز بھی کیا کہ اس بات کو اپلوڈ کرنے کے لیے, اور میرا وہ نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا, میں تو اللہ پر میں نے چھوڑا ہوا تھا. لیکن میں آخر جا کے میں نے حق بھی سمجھا کہ آگے بڑھنے کے لیے, اسلام کی پرچار کے لیے اپنے دامن کو خالص صاف رکھنا نہیں ہوتا بلکہ صاف دکھانا بھی لازم ہوتا ہے, کیونکہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں انسان کو دین کی فکر لے کے آگے بڑھنے میں. اس لیے میں نے پہلے تو مجبوراً پھر بخوشی اس پر میں آمادہ ہوا. تو اب وہ جو بھی دشمن ہے, جس نے بھی کیا ہے, لوگ جانتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں حلفاً کہتا ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں ویڈیو کے ساتھ اس بندے کے بارے میں, ضرورت پڑی تو ویڈیو کے اوپر اس بندے کا میں نام بھی لکھ دوں گا کہ جس بندے نے یہ مہم چلائی ہے کہ یہ بندہ کردار کا صحیح نہیں رہا ہے. اگر اس کی مزید ایکسپلینیشن کرنی پڑی تو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ میں اس کی شرمگاہ کے کس حصے تک کو میں دیکھ چکا ہوں. تو مجھے مزید ان چیزوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے اپنے کام سے کام رکھنے کی ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اگر میں نے یہ اللہ سے ملاقات کے خواب نہ دیکھے ہوں, ملاقات میں نے نہیں کی ہو, جھوٹا میں نے یہ دعویٰ کیا ہو, تو اللہ جل شانہ مجھے 7 دن کے اندر بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل کر ذلت کی موت سے نوازے. اور جن بد کرداروں اور بدتماشوں کے بارے میں نے بات کی, اور ان کا بھی کردار میں اسی قرآن کے حرف سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ بد کردار رہے ہیں. حال ہی میں نہیں, بہت سے لوگ بھی گواہ رہے, لوگوں کے منہ سے بھی ہم نے ان کے بارے میں باتیں سنی. تو ہر دور میں یہی بد کردار لوگ عین حق پر, صاف شفاف لوگوں پر باتیں کرتے رہے ہیں, اور یہ تو دنیا کا نظام ہے, یہ باتیں کرتے ہی رہیں گے. تو ہم ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرنی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنے کردار کو اس کی چاہت اور اس کے ڈیمانڈ کے مطابق
صاف شفاف رکھتے ہوئے لوگوں کے کردار کو بنانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی.